مولانا اسامہ فاروقی کے بیانات کے لیے اسامہ فاروقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اسامہ فاروقی آفیشل۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ آپ کے والد جو ہے نام ان کا عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ سلمہ ام الخیر ہیں، بنو تیم صاحب کا تعلق ہے، اور 8ویں پشت میں وہ مل جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کان جوادا تقیا نقیا انہ ينفق المال فی سبیل اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند کے کئی سارے ٹکڑے ہو گئے ہیں مختلف گھروں میں، پھر سارے جمع ہو کر میرے پاس آ گئے، تو میں نے ایک راہب سے جو عیسائیت پر یقین رکھتا تھا، ان کے مذہب کا یعنی بہت بڑا عالم تھا، راہب تھا، اس کو جا کے خواب سنایا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا خواب مبارک ہو، ایک نبی آنے والے ہیں جو خاتم الانبیاء ہوں گے، اور تم اسی پر سب سے پہلے اسلام لاؤ گے اور اس کی دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی پیدا ہونے والے ہیں، تو میں تجارت کے سلسلے میں یمن گیا۔ آپ کپڑوں کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں یمن گیا، وہاں پر بہت بڑے عالم تھے، بڑے مشہور ازدی، اتفاق سے میرے سامنے آ گئے۔ مجھ سے کہا کہ ٹھہرو، میں ٹھہر گیا۔ مجھ سے کہا انت من مکہ، مکے سے ہو؟ میں نے کہا ہاں مکے سے ہوں۔ من قریش، قریش قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا قریش قبیلے کا ہوں۔ کہا کہ تمہاری شاخ جو ہے وہ بنو تیم ہے؟ میں نے کہا میری شاخ بنو تیم ہے۔ اس سے کہا کہ تم برا تو نہیں ماننا، میری مجبوری ہے، میری جو مجھے دیکھنا ہے، تسلی کرنی ہے، تم ذرا اپنے قمیص کو اوپر کر لو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی قمیص اوپر کی تو اس نے میری ناف پہ ایک تل دیکھا، تو کہنے لگا ہاں اب میری تصدیق ہو گئی ہے، اب آخری نبی آنے والا کا زمانہ ہے، اور تم اسی پر سب سے پہلے اسلام لاؤ گے، اور اس کے بعد تم اس کے بلا خلیفہ بنو گے، اس کے بلا فصل۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنتا رہا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ مجھے کیا بار بار ایک نبی کے بارے میں خواب آ رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں، حالانکہ اس وقت تو شراب، شباب، کباب، زنا یہ تو فخر سمجھے جاتے تھے، لیکن ابوبکر جیسا خوبصورت آدمی نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی گندی مجلس میں گئے، ہمیشہ اپنی نظروں کو پاک رکھا، اپنے عمل کو پاک رکھا۔ اس لیے تاریخ کی یہ مستند شہادت ہے کہ لم یسجد صنما قط، ابوبکر نے کبھی بت کو بھی سجدہ نہیں کیا۔ آپ کے والد صاحب جو تھے نام ان کا عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ تھی، تو وہ بڑے بت پرست تھے۔ تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک خاص کمرہ تھا جہاں انہوں نے اپنا خدا رکھا ہوا تھا، جا کے ان پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، پھول ڈالتے تھے، ہار ڈالتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر باہر نکل کے بڑے بڑے خیراتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن میرا ابا مجھے پکڑ کے لے گئے اپنے اس خاص کمرے میں، کہنے لگے کہ ابوبکر چلو میرے کہنے پر ایک دفعہ میرے خدا کے سامنے جھک کے دیکھ لو، مان کے دیکھ لو۔ تو میں نے کہا کہ ابا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ آج تنہائی میں آپ کے خدا کے ساتھ بات کروں، آپ چلے جائیں۔ والد صاحب جب چلے گئے فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، تسلی کی کہ وہ چلے جائیں، تو میں دروازہ بند کر کے آیا، خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، بت کے سامنے۔ میں نے کہا کہ اگر تم خدا ہو تو مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ چلو اگر تم خدا ہو، بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ فرماتے ہیں بت نے کس کو کیا کھانا کھلانا تھا؟ یہ تو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو عقلوں پہ پردے ڈال دیتا ہے کہ بندے اپنے ہاتھ سے دیوتا بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، پھر اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھگوان بن جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا، ایک بہت بڑا اچھا خاصہ
وزنی پتھر ڈھونڈ کے لایا اور بت کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ چلو اگر تم خدا ہو تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کر لو نا, بندوں کی حفاظت نہ ہی کرو, اپنی حفاظت تو کر لو. تو پھر میں نے اس پتھر سے اس کو ریزہ کر دیا, سنت ابراہیم کو زندہ کر دیا. فجعلناہم جدادا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون. تو فرماتے ہیں کہ میں پھر دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا کہ والد صاحب ناراض ہوں گے. والد صاحب کافی دیر کے بعد آئے اور دیکھا کہ دروازہ ابھی تک بند ہے. تو کہنے لگا ہاں یہ تو میرے بھگوان کا اثر ہے کہ ابو بکر کو اپنے محبت میں گرفتار کر دیا ہے کہ ابھی تک وہ دروازے سے ہی نہیں نکلا, دروازے سے ابھی تک نکلا ہی نہیں. جب دروازہ کھول کے دیکھا تو خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے. یعنی آدمی ایمان سے کہیں, مولوی کی بات چھوڑو, شیخ عاجب عرب سب کی بات چھوڑو, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عقل نہیں دی ہے کہ جو ٹوٹ پھوٹ جائے وہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہو سکتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں, ہم اولیاء اللہ کو اپنے ہاتھوں سے کفن دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں, خود ان کو غسل دیتے ہیں, خود ان کو کفن بھی دیتے ہیں, خود ان کو قبر پر تک پہنچاتے ہیں, قبرستان تک پہنچاتے ہیں, ان پر جنازے پڑھتے ہیں. یعنی جب 2 میٹر میت اوپر ہوتی ہے تو ہماری محتاج ہوتی ہے, جب 2 میٹر نیچے چلی گئی تو اب حاجت روا مشکل کشا ہو جاتے ہیں. مزاروں میں جا کے انہی کو سجدہ کر رہے ہیں, انہی سے مانگ رہے ہیں. ابھی 1 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے, ایک شخص مجھے ملا تو ایک مزار میں جانے کا راستہ تھا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان کا مجھے وہاں تک چھوڑ دو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو پیر ہے کون ہے؟ بولا فلاں پیر ہے. میں نے کہا کیوں جا رہے ہو ادھر؟ کہا میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو میں حاضری لگانے جاتا ہوں. میں نے کہا خدا سے کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا خدا تو پھر خدا ہے نا, یہ تو اللہ کے نام پہ مرا ہے. میں نے کہا ابھی میں کیا کروں, اب ان کو میں کیسے سمجھاؤں؟ میں ان سے کیوں مانتا ہوں کہ خدا کے نام پہ مرا ہے؟ یہ بھی ان کی عقل کام کر رہی ہے. یہ تو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا تو عقل چھین لیتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں, خود ان پر جنازے پڑھتے ہیں, جن کی مغفرت کی دعائیں ہم نے کی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتو. یعنی جن کی مغفرت کی دعائیں ہم نے کی, پھر انہیں کو سجدہ کر رہے ہیں. یا عبد القادر جیلانی شیئان للہ للہ بغیر داب بلاد اختار کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. معین الدین چشتی خود بھی تو قبر میں ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد صاحب بڑے غصے میں آئے, گھر میں آئے, فرمایا والدہ سے کہا این ابوبکر, ابوبکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اتنا غصے میں کیوں ہوں؟ انہوں نے کہا میں غصے میں کیوں ہوں؟ ابوبکر نے میرے خدا کو توڑ دیا ہے. یعنی اب بھی عقل نہیں آئی, جو ٹوٹ پھوٹ جائے وہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہو سکتے ہیں. ماں نے کہا کہ ابو قحافہ بات سنو, ابو بکر سے کچھ نہ کہنا, نہ ان کو ڈانٹنا پیٹنا. جب ابو بکر میرے پیٹ میں تھا, میں مکے کے فلاں وادی سے گزر رہی تھی, تو مجھے ایک آواز آئی کہ یا امت بتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبوه فی السماء صدیق وهو للنبی صاحب ورفیق. کہ یا اللہ کی بندی یہ پکی بات ہے کہ تیرے پیٹ میں جو ہے اس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے, ایک نبی آنے والے ہیں جو یہ اس کا دوست ہوگا, اس کا رفیق ہوگا. تو ماں نے کہا کہ ابو قحافہ ابو بکر سے کچھ نہ کہنا, یہ میرے بیٹا بڑی شان والا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ واقعی تم نے آواز سنی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے آواز سنی تھی. تو پھر جا کر ابو قحافہ جو ہے وہ ٹھنڈے ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اب میری آقا کو سنیں, میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کو اسلام پیش کیا, لوگوں نے سوال کیے, جواب دیے, کچھ لوگ مطمئن ہوئے کچھ نہ ہوئے, لیکن جب میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام پیش کیا تو بغیر کسی سوال جواب کے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, بغیر کسی تردد کے کلمہ پڑھ لیا. اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والا حضرت ابوبکر ہے,
کہ کعبے میں کھڑا ہو کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے قبیلے والے نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو گھر پہنچا دیا، سارا دن بے ہوش رہے، تو اب سب رشتہ دار کھڑے ہیں، والدہ کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، اور سارے پریشان ہیں۔ جب ہوش آیا تو ماں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے حال کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میرا نبی کیسا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا اسی کی وجہ سے تو تمہیں مار پڑی ہے، اب چھوڑ دو، کچھ کھا پی لو۔ فرمایا واللہ لا اکل ولا اشرب حتی ارى وجه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور محمد مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ تو پھر والدین مجبور ہو گئے، انہوں نے آپ کو دار رقم لے کے گئے، وہاں پر حضور کا چہرہ دیکھا، میرے نبی نے جا کے ان کے گلے ملے اور فرمایا کہ کیا حال ہے؟ ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بس آپ کا چہرہ دیکھ لیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ آخر میں یہ صدیق کا لفظ کیسے پڑا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، لوگوں نے جھٹلایا، ابو جہل آیا، فرمایا تیرا دوست کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں معراج گیا ایک ہی رات میں۔ ابو بکر نے کہا کہ لمبی چوڑی بات چھوڑ دو، کیا یہ بات میرے نبی نے کہی ہے؟ کہ نہ آپ کے نبی نے کہی ہے۔ فرمایا تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے۔ تو اس وقت سے آپ کا نام جو ہے، آپ کا لقب صدیق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔